بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں رزین حیدر مظہر ہوں اور آپ میرا یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، عمران خان کو اس گھٹن کے ماحول میں جب عمران خان کو سسٹم میں سے مائنس کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، عمران خان کو سسٹم سے مائنس کرنے کے لیے مختلف پلانز کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے، ایسی صورتحال میں غیبی مدد آن پہنچی ہے اور دو کردار ایسے ہیں جن دو کرداروں نے اب عمران خان کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو وہ گر رہے تھے، جنہیں گرانے کی کوشش کی جا رہی تھی، انہیں آ کے ایک سہارا دیا ہے۔ اور اسلام آباد میں اس وقت یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ عمران خان کو ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ عمران خان کے نام کے آگے جو فل سٹاپ لگا تھا وہ فل سٹاپ ہٹنا شروع ہو چکا ہے اور اب عمران خان دوبارہ سے کھڑے ہو سکیں گے اور انتخابات میں حصہ بھی لے سکیں گے۔ دوسری طرف قاضی فائز عیسیٰ نے آج اپنے آپ کو مکمل طور پر بے نقاب کر دیا ہے۔ اس حوالے سے بھی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن ان تمام تر تفصیلات سے پہلے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ میرے آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کو اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، 9 مئی کے واقعات کی نہ میں حمایت کر سکتا ہوں اور نہ آپ حمایت کر سکتے ہیں، اور نہ ہی 9 مئی کے واقعات کی اگر عمران خان صاحب چاہیں تو وہ حمایت کر سکتے ہیں۔ عمران خان ہر جگہ پر 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور میں ہوں یا آپ ہوں، ہم بھی ہر جگہ پر 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتے ہیں، لیکن 9 مئی کے واقعات کو بنیاد بنا کر حکومت اگر یہ چاہے کہ وہ کچھ اسپیشل کورٹس بنا دے جنہیں ملٹری کورٹس کا نام دیا جاتا ہے، اور سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں شروع ہو جائے، ہر وہ شخص جو انسانوں کے بنیادی حقوق کی بات کرتا ہے وہ اس کے اوپر کبھی بھی حکومت کا ساتھ نہیں دے گا۔ ہر وہ شخص جو مفاد پرست نہیں ہے، جو آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، میں خود، کیونکہ میں نے زندگی میں جب کالا کوٹ پہنا تھا، یہاں برطانیہ میں بھی میں قانون کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں اور ہیومن رائٹس کے اوپر جو ہے وہ ماسٹرز کر رہا ہوں، ہیومن رائٹس لاز کے اوپر، تو ہر وہ شخص جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو سویلینز کے حقوق ہیں وہ ان کو لازمی ملنے چاہیے۔ اسی لیے اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ میرے لیے ہمیشہ زندگی میں بطور وکیل اعتزاز احسن ایک مثال رہی ہیں۔ 2-3 وکلا ایسے ہیں جنہیں میں اپنا آئیڈیل سمجھتا ہوں اور ان میں سے ایک اعتزاز احسن ہے۔ سب سے پہلے تو قائد اعظم محمد علی جناح، اور پھر ایک اور نام ہے حامد خان صاحب، اور پھر اعتزاز احسن صاحب۔ ان 3 وکلا کو میں ہمیشہ اپنا آئیڈیل سمجھتا ہوں۔ اعتزاز احسن، اب اگر ملک کے اندر آئین ٹوٹے گا، قانون ٹوٹے گا اور انسانی بنیادی حقوق کے خلاف ورزی ہوگی تو اعتزاز احسن چپ کر کے نہیں بیٹھے گا۔ لطیف کھوسہ چپ کر کے نہیں بیٹھے گا، جس نے ساری زندگی جمہوریت کی بات کی ہے، آئین کی بات کی ہے، سول سپرمیسی کی بات کی ہے۔ ٹھیک ہے، اس ملک کے اب وہ تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ جمہوریت بھول چکے ہیں، لیکن یہ تمام لوگ جو ہے وہ اب جمہوریت نہیں بھولنے دیں گے۔ لہٰذا آپ کو یاد ہے کہ کچھ دن پہلے لطیف کھوسہ اور اعتزاز احسن نے عمران خان صاحب سے ملاقات بھی کی، اور اس سے پہلے ان لوگوں کی ملاقات جو ہے وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے ہوئی۔ تو یہ چیزیں طے ہو چکی تھی کہ اب یہ پورے کا پورا جو ملٹری کورٹس کا معاملہ ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان ٹیک اوور کرے گی اور اس کے اوپر اپنا فیصلہ سنائے گی، کیونکہ اب یہ مومنٹس ڈیفائننگ مومنٹس ہیں۔ کیونکہ آپ نے ملٹری کورٹس میں اگر یہ چیزیں لے کے جانی ہیں تو اس کا مطلب ہے پاکستان کا عدالتی نظام کام نہیں کر رہا۔ اگر عدالتی نظام پاکستان کا کام کر رہا ہے تو آپ کس طرح سے چیزیں ملٹری کورٹس میں لے کے جا سکتے ہیں؟ آپ اس چیز کو کبھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتے۔ صرف ایک وجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ عمران خان کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہو، عمران خان سسٹم سے ایک لمبے عرصے کے لیے باہر ہو جائے اور پھر ہم اپنی مرضی سے سیاست کر سکیں۔ اور اب اس خواہش کے آگے اعتزاز احسن نے اور لطیف کھوسہ نے جو بند باندھا ہے، آج فل کورٹ بینچ بننے کے بعد یہ چیز واضح ہو گئی کہ اب عمران خان کو ریسکیو کر لیا جائے گا۔ اب عمران خان کو ملٹری کورٹس کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ سسٹم سے آؤٹ نہیں ہونے دیا جائے گا۔ دوسری طرف جب آج سماعت شروع ہوئی، اس جو بینچ بنایا گیا اس میں 9 اراکین جو تھے وہ ان کو شامل کیا گیا اور 9 رکنی وہ بینچ تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی سماعت شروع ہوئی تو قاضی فائز عیسیٰ نے یہ ریمارکس دیے وہاں پہ کہ جب تک
سپریم کورٹ ریویو اینڈ ججمنٹ ایکٹ کے اوپر سپریم کورٹ اپنا فیصلہ نہیں سنا دیتی تب تک میں کسی بھی بینچ کا حصہ نہیں بنوں گا۔ یہ ان کو آنر بخشی گئی تھی کہ وہ آنے والے چیف جسٹس ہیں، اور آنے والے چیف جسٹس کو آنر دی گئی تھی کہ آپ بینچ میں بیٹھیں۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے ایک لمبے عرصے سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ کورٹس میں اپنے ان چیمبر کام کر رہے ہیں، وہ ہیئرنگز کے اندر شامل نہیں ہو رہے، وہ بینچ کے اندر جو ہے وہ شامل نہیں ہو رہا ہے۔ لہٰذا جو ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو شامل کر کے انہیں یہ موقع دیا گیا تھا کہ ان کے اوپر جو ایک ٹیگ لگایا گیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ اس وقت جمہوریت کے ساتھ نہیں کھڑے، آپ جو سول سپرمیسی کی بات کرتے تھے اس کے ساتھ نہیں کھڑے، تو یہ موقع ہے تاریخ میں اپنا نام لکھوا جائیں اور ملٹری کورٹس کے خلاف اپنا ڈیسیژن سنا دیں، اپنا ڈیسیژن بتائیں کہ ملٹری کورٹس کے آپ حق میں کیوں نہیں ہیں۔ لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہمیشہ کی طرح پھر سے تاریخ کے غلط ورقے پر کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی میں اس بینچ کا حصہ نہیں رہوں گا۔ وہ وہاں سے اٹھے اور ان کے ساتھ پھر جسٹس شاہد مسعود صاحب جو ہے وہ بھی وہاں سے اٹھے اور بینچ ٹوٹ گیا، جس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ رجسٹرار سپریم کورٹ نے یہ نوٹس کیا کہ 1:30 بجے سماعت ہوگی اور ہم یہ بینچ دوبارہ بنائیں گے، اور اب دوبارہ جو ہے وہ 7 رکنی بینچ بن چکا ہے جو اس کیس کی سماعت کرے گا، اور سماعت ہو بھی چکی ہے جس کے اندر کافی ساری چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں۔ لطیف کھوسہ کی وہ درخواست جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ اسٹے آرڈر جاری کر دیں، وہ درخواست مسترد کر دی گئی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال اس کے اوپر فل اینڈ فائنل ڈیسیژن دینا چاہتے ہیں، کوئی سٹے نہیں دینا چاہتے، اور جتنا جلدی ہو سکے اس کیس کے اندر فیصلہ سنانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ 22 کروڑ عوام 23 کروڑ عوام کا کیس ہے۔ یہ آپ یہ کہہ لیں کہ عمران خان کا کیس ہے، یہ کہنا بھی غلط ہے، یہ لطیف کھوسہ کا کیس ہے، یہ کہنا بھی غلط ہے، اعتزاز احسن کا کوئی انٹرسٹ ہے، یہ چیز بھی غلط ہے، چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا انٹرسٹ ہے، یہ بھی بے مقصد بات ہے۔ یہ کیس ہے 22 کروڑ عوام کا، 23 کروڑ عوام کا، کہ 23 کروڑ عوام کے فیصلے اب ان کی سویلین کورٹس میں ہوں گے یا ملٹری کورٹس بنا کر ان کے اندر ان کا ٹرائل کیا جائے گا۔ یہ بڑی ڈیفائننگ مومنٹ ہے، اور آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو اپنے آپ کو بڑا اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوں، آج وہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس کیس کے اندر جس نے شاید اسٹیبلشمنٹ کی کچھ چیزوں کو بھی ڈیفائن کرنا تھا اور بتانا تھا کہ یہ لیمٹس ہیں اور یہ حدود ہیں، اس کیس میں سے اٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ میں اس کیس کے اندر جو ہے وہ مزید آگے نہیں چل سکتا۔ بالآخر آخری بات کروں تو وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کل ملا کر اس کیس کے اندر جو یہ لگ گیا ہے، سب کچھ ہوا ہے، بہت بڑا ریلیف ملا ہے۔ سپریم کورٹ سے عمران خان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اب ان کا کیس جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں نہیں چلے گا بلکہ سویلین عدالتوں میں چلے گا، اور جس طرح سے آج سماعت ہوئی ہے اگلی ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ ایک ایک ریمارکس جو ججز صاحبان کے وہاں پہ تھے اور جس طرح سے وکلا نے وہاں پہ جو ہے وہ ریمارکس پاس کیے آپ کے سامنے بنا کے پیش کروں۔ اس ولاگ سے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیں، اپنے کے لوگوں کا خیال رکھیں، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے۔ اس وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔